تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی وہ نہ ہو جو ہم تک پہنچی ہے؟ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں گے، اس داستان کو سمجھیں گے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ خدا کے نبی تھے یا خدا کے بیٹے؟ یہ وہ سوال ہے جو عقیدے اور تاریخ دونوں کے دھارے کو موڑ دیتا ہے۔ آئیے اس مختلف زاویے سے ان کی زندگی کی اس منفرد کہانی کو ٹٹولتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 4 اہم مراحل سے گزریں گے۔ پہلا، ان کا معجزوں سے بھرا مشن۔ دوسرا، ان کے خلاف ہونے والی سازش اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ تیسرا، یہ کہ ان کے پیغام میں تبدیلی کیسے آئی، اور آخر میں ان کی واپسی کی پیشن گوئی کا راز۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے وقت سے جب امید مر رہی تھی اور دنیا کو ایک نجات دہندہ کا انتظار تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نا امیدی اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ اس مسیحا کی راہ تک رہی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے علماء بدعنوان ہو چکے تھے، آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اور گناہ عام تھا۔ اوپر سے رومی سلطنت کا ظلم تھا جو ان کا لہو نچوڑ رہا تھا۔ ایسے میں وہ شدت سے اس مسیحا کے منتظر تھے جو انہیں اس تاریکی سے نکالے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پکی تھی کہ آنے والا مسیحا ایک طاقتور جنگجو بادشاہ ہوگا جو ایک بڑی فوج لے کر آئے گا اور انہیں رومیوں کی غلامی سے آزاد کرائے گا۔ لیکن حقیقت ان کی سوچ سے بالکل مختلف نکلنے والی تھی۔ اور پھر معجزوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے فرشتہ جبرائیل حضرت مریم کے پاس خدا کا یہ پیغام لائے کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بنیں گی، اور وہ بھی بغیر کسی مرد کے لمس کے۔ پھر انہوں نے تنہائی میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا، اور پہلا معجزہ اسی وقت ہوا جب اس نومولود بچے نے جھولے میں لیٹے لیٹے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دے کر سب کو حیران کر دیا۔ ان تمام معجزات کے باوجود حضرت عیسیٰ کا پیغام بہت ہی سادہ اور بالکل صاف تھا، صرف ایک سچے خدا کی عبادت کرو۔ وہ لوگوں کو واپس توحید کی طرف بلانے آئے تھے، اس دین کی طرف جسے اس وقت کے علماء نے اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ اور اپنے مشن کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے، بیماروں کو شفا یاب کرتے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے۔ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ سب ان کی اپنی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں تھیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن سچائی کا پیغام اکثر طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ کی بات پھیلنے لگی، اقتدار کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اور ان کے دشمن پیدا ہونے لگے۔ اس دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی لوگوں کی توقعات اور حقیقت کے بیچ کا فرق۔ لوگ چاہتے تھے ایک جنگجو بادشاہ جو انہیں سیاسی آزادی دلائے، لیکن انہیں ملا ایک روحانی رہنما جو ان کے دلوں کو بدلنے آیا تھا۔ اس پیغام سے 2 گروہوں کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ ایک تو مذہبی پیشوا جنہیں ڈر تھا کہ ان کا اثر و رسوخ اور دولت ختم ہو جائے گی، اور دوسرے رومی حکمران جو حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنے والے ہجوم کو اپنی سلطنت کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھ رہے تھے۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ مکمل کر لیا تو کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ٹھیک اس لمحے جب فوجی انہیں پکڑنے پہنچے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہیں دشمنوں کے چنگل سے بچا لیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولی پر کسے چڑھایا گیا؟ اسلامی روایت کے مطابق اس وقت اللہ نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ شخص غدار تھا، اور کچھ کے مطابق وہ ان کا ایک وفادار ساتھی تھا۔ اسی واقعے سے تاریخ کا وہ مشہور صلیبی واقعہ وجود میں آیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ایک نئے باب کا آغاز ہوا، ایک ایسا دور جس میں ان کا اصل پیغام دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والے خود 3 گروہوں میں بٹ گئے۔
ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے جنہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، دوسرا گروہ سمجھتا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور ایک تیسرے گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ بس یہی وہ موڑ تھا جہاں سے عقیدے کی راہیں الگ ہونا شروع ہوئیں۔ آئیے ذرا وقت کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے تقریباً 20 سال بعد پال آف ٹارسس نامی ایک شخص نے نئے خیالات پھیلانے شروع کیے۔ پھر سن 70 سے 110 عیسوی کے درمیان 4 انجیلیں لکھی گئیں، اور آخرکار سن 325 میں نائسیا کی کونسل نے ایک عقیدے کو سرکاری حیثیت دے کر باقی سب کو رد کر دیا۔ پال آف ٹارسس ایک بہت اہم کردار ہے۔ وہ پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر ظلم کرتا تھا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک خاص روحانی تجربہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایسے نئے عقائد متعارف کروائے جو پہلے کبھی سنے نہیں گئے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا ہونا اور ان کا انسانیت کے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دینا۔ یہ خیالات حضرت عیسیٰ کے توحید کے پیغام سے بہت مختلف تھے، اور ان پر یونانی اور رومی فلسفے کا گہرا اثر تھا۔ تو اس طرح 2 بالکل الگ الگ بیانیے آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف یروشلم کے وہ پیروکار تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور نجات کے لیے اللہ کے قانون پر عمل کو ضروری سمجھتے تھے۔ دوسری طرف پال کا نیا عقیدہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، نجات صرف ان پر ایمان لانے سے مل جاتی تھی، اور توحید کی جگہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے تصور نے لے لی تھی۔ 4 صدی تک یہ اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ پوری رومی سلطنت مذہبی طور پر تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ تب سلطنت کو متحد کرنے کے لیے رومی شہنشاہ کانسٹینٹائن نے نائسیا کے مقام پر 300 سے زیادہ پادریوں کی ایک تاریخی کونسل بلوائے۔ اس کونسل کے فیصلوں نے تاریخ کارو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ نظریہ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اسے باطل قرار دے دیا گیا، اور خدا کے بیٹے والے عقیدے کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا گیا، یہاں تک کہ ان تمام کتابوں کو جلانے کا حکم دیا گیا جو اس نئے عقیدے سے مختلف بات کرتی تھیں۔ اس طرح پوری رومی سلطنت پر عیسائیت کا صرف ایک سرکاری ورژن تھوپ دیا گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق جو کچھ ہوا اس کے بہت گہرے تاریخی نتائج نکلے، اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کی ایک عظیم پیشنگوئی ابھی پوری ہونی باقی ہے۔ یہ واقعات ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ جب یہودی سرداروں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی تو انہیں تو بچا لیا گیا، لیکن اس کے بعد ان پر خدا کا عذاب شروع ہوا۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں کے خلاف بغاوت ناکام ہوئی، یروشلم کا عظیم معبد تباہ کر دیا گیا، اور یہودی قوم پوری دنیا میں بکھر گئی۔ بعد میں جب عیسائیت پھیلی تو یہودیوں پر حضرت عیسیٰ کے قتل کا الزام لگا، جس نے ان 2 قوموں کے درمیان صدیوں کی دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ اس اسلامی عقیدے کے مطابق اس پوری کہانی کا حتمی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب حضرت عیسیٰ خود آ کر اپنے اصلی پیغام کی گواہی دیں گے۔ جب اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور اپنی ماں کی عبادت کرو؟ تو وہ جواب دیں گے، تو پاک ہے، میں نے تو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جب تاریخ اور عقیدہ آپس میں اس طرح گھل مل جائیں تو ہم اصل پیغام کو اس بدلے ہوئے پیغام سے کیسے الگ کریں جو صدیوں کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود تلاش کرنا ہے۔